کر جا رہا تھا. ابو طالب روزانہ دیکھ رہا تھا اگر تو ہاتھ اڑ گیا تو تیرا گلا ہوگا, ابو طالب کی تلوار ہوگی. محمد اڑ گیا تو تیرا گلا ہوگا, ابو طالب کی تلوار ہوگی. تاریخ لکھتی ہے صرف جناب ابو طالب نے اپنے ہاتھ کو قبضے پر رکھا تھا, نکالا نہیں تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے بیٹھ گئے جیسے ان کے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہو, جو بولنے کی دور کی بات گردن بھی نہیں ہلا رہے تھے. اتنا تھا ابو طالب نے رسول کی طرف کہا, کُنیا سیدی و مولائی, کھڑے ہو میرے سردار, میرے آقا, میرے مولا. لیکن یہ اعتراض کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں بھائی آپ تو فضائل ابو طالب میں اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں کہ ابو طالب نے تلوار بھی نہیں نکالی, صرف زبان سے کہا اور پورا کا پورا مجمع ویسے ہی بیٹھا رہ گیا. کتنی دھار تھی ابو طالب کی زبان پہ, کتنی دھار تھی ابو طالب کی زبان پہ. ہم کہیں گے نہیں, بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابو طالب کو بعد میں دیکھنا, پہلے ابو طالب کے بیٹے کی طرف دیکھو. جس کے بیٹے کی تلوار میں اتنی دھار ہو کہ ایک مرتبہ وار کرنے کے بعد دوسرا وار نہیں کرتا, اس کی باپ کی زبان میں کتنی دھار ہوگی. چاہتا ہوں میں نبی کو دسترخوان بھی تیار تھا, رسول کی طرف اشارہ کیا, کھڑے ہو گئے. رسول جب کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد یہ کہا کہ کون ہے جو اس مشن میں میرا مددگار ثابت ہوگا. ایک مرتبہ کہا, ایک تاریخ نے لکھا, ہمارے مسلک کی کتابوں میں نہیں ہے کہ 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا, 9 سال کا بچہ کھڑا ہوا. لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ 10 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے, 9 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے. ابھی اتنی ہی بات ہو رہی تھی, لکھنے والا یہ لکھ کر بھول گیا کہ اس بچے کے ساتھ کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, کچھ بزرگ بھی بچے میں بیٹھے ہوئے تھے. 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے میں مدد کروں گا. رسول نے قریب بلایا, گلے سے لگایا اور سب سے کہا کہ دیکھو آج سے یہ میرا جانشین, میرا وسیع, میرا مددگار. اتنا کہنا تھا, سننے والے سن رہے تھے, حسد دل میں تھا. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب یہ سارا واقعہ ہو چکا اور جب بھی رسول اور علی جب کسی بازار سے کسی راستے سے گزرتے تھے اور جتنا بھی مجمع اس واقعے کو دیکھ چکا تھا, یہ ساختہ آپس میں باتیں کر کے کہتے تھے بھائی دیکھو تو رسول کو اتنے چھوٹے بچے نے وعدہ کر لیا, رسول نے مان بھی لیا. اتنے چھوٹے بچے نے وعدہ بھی کیا, رسول مان بھی گئے. کہہ بھی رہے ہیں اور یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جب بھی رسول کے ساتھ مولا کائنات جاتے تھے تو یہ انداز ہوتا تھا کہ ایک جیب میں خرمے رہتے تھے, اس جیب سے خرما نکال کر کھا کر اس کا جو بیج ہوا کرتا تھا اسے دوسری جیب میں رکھ لیا کرتے تھے اور چلتے چلے جا رہے تھے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی. تاریخ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ جو خرمے کا بیج تھا دوسری جیب میں رکھ رہے تھے, اس کو نکالا. نکالنے کے بعد جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اتنے چھوٹے بچے سے وعدہ نصرت کر لیا, اس کو بیج ایسا مارا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ بیج ٹوٹ کر باہر گر گئی. اعتراض کرنے والوں نے کہا یہ کیسی بات ہے, اتنا چھوٹا بچہ اگر ایک بیج نکالے اور ایسے مار دے پیٹ ٹوٹ کر باہر چلی جائے تو ہم یہ بھول گئے کہ کعبے کو ڈھانے کے لیے بھی ابابیل نے کیا کیا تھا, ہاتھیوں پر کیا گرایا تھا. ہاتھیوں پر ڈال کے برابر ایک کنکر گرایا, صرف اس کنکر کا گرنا تھا, ہاتھی ٹوٹ گئے. تو کہنے لگے بھئی یہ کیسی بات ہے, وہ تو بیت اللہ کی حفاظت کرنے آیا تھا, وہ تو بیت اللہ کی حفاظت کر رہا تھا. تو بس مسئلہ تو یہاں حل ہو گیا, وہ بیت اللہ کی حفاظت کر رہا تھا, یہ رسول اللہ کی حفاظت کر رہا تھا.